لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، باوض بلند تمام دوست درود پاک نذرانہ پیش کرو۔ اللهم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار، اسے گرموں نے کھانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار بوتوں پر، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نذرانہ حضور تاجدار مدینہ صاحب قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سب تو پہلے میری دلی قلبی دعا ہے خالق کائنات ساڑھے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، رب عز و جلال لواحقین صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت بڑا امتحان ہے میرے اس نوجوان بھائی دے واسطے، انہاں بچیاں دے واسطے جنہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں صبر دا دامن تھامن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان کر بھی کچھ نہیں سکتا سوائے صبر تو، وہ دی رحمت دے سامنے صرف یہی سوال ہے کہ یا اللہ اسی صبر کر کے بیٹھے ہیں، ساڑھے صبر دا سانو صلہ یہ ہوئے، یہ مل جاوے کہ ساڑھے بھائی دی ساڑھے باپ دی بخشش و مغفرت اسی صبر کران گے، تیرے محبوب دے حکم دے مطابق اسی صبر کران گے۔ اگرچہ بہت بڑا امتحان ہے لیکن اس سے باوجود مولا اسی صبر کران گے، لیکن ساڑھے صبر دا سانو صلہ یہ ملے کہ ساڑھے بھائی دی بخشش ہو۔ میرے واجب القدر قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آیا وقت سجی سورہ ملک دی تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دا ذکر پہلے اور زندگی دا ذکر بعد وچ ذکر فرمایا ہے، وگرنہ حساب الٹ ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد وچ ہوتی ہے، لیکن اس آیا مقدسہ دے وچ موت نو پہلے رکھیا گیا اور زندگی نو بعد وچ رکھیا گیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وجہ تو موت نو پہلے رکھیا گیا کہ موت نو انسان کو لینا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت اس وجہ تو پہلے رکھی گئی کہ پہلے انسان مردہ سی، رب ذوالجلال نے اس کو زندگی عطا فرمائی، تو پہلے موت ہے، اس تو بعد زندگی ہے، پھر اس تو بعد موت ہے۔ اس وجہ تو موت دا ذکر پہلے اور زندگی دا ذکر بعد میں بیان فرمایا۔ تو میرے واجب القدر موت
ایک ایسی یقینی چیز ہے کہ جڑا اپنا آپ بذات خود منوا لیندی. بڑے بڑے انکاری دیکھے، بڑے بڑے جریر انسان دیکھے، بڑے بڑے سخت دل انسان دیکھے، لیکن جس وقت موت کا ذکر آتا ہے ہر نظر جھک جاتی اور ہر زبان دے وچوں لفظ کی نکلتا ہے کہ موت پر حق ہے. موت اپنا آپ منوا کے چھڑتی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ مرن والا پیچھے جڑے زندہ بچتے ہیں انہوں نے اتنے بہت بڑا احسان کر کے جانا ہے. سوال کیتا کہ ایک ایسا احسان، کسی دا باپ فوت ہو گیا، کسی دا بھائی، کسی دی بہن فوت ہو گئی، کسی دی ماں فوت ہو گئی، کسی دا باپ فوت ہو گیا، احسان یہ کہڑی چیز دا؟ وہ دا لک ٹوٹ گیا، جدا بھائی چلا گیا وہ دا بازو چھٹ گئے. احسان کس چیز دا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں احسان اس چیز دا ہے کہ مرن والا زندہ رہن والوں پیچھے جڑے زندہ بچ گئے ہیں انہوں دے واسطے یہ سبق چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میں تا جا رہا ہوں، ساری زندگی لاپرواہی چ گزار دیتی، میں تا جا رہا ہوں، جو کچھ میں نہیں کھٹ سکیا اے زندہ رہن والے تواڈے کول موقع ہے، تسی اس موقع نو غنیمت سمجھو. یہ بہت بڑا احسان کر کے جاتا ہے. میرے واجب القدر اچانک موت، اچانک کسی نو پتہ سی ساڈا بھائی، کسی نو پتہ سی؟ انہاں دھیاں نو جا کے پوچھو جڑیاں اڑیک کردیاں سن، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں میریاں بھیناں نو زندگی عزت دی زندگی عطا فرمائے. بڑے چاہ سن، بڑے مان سن باپ دے کہ باپ بڑے سونے طریقے دے نال سانو ڈولی دے وچ بٹھائے گا اور الوداع کرے گا. خالق کائنات انہاں دھیاں نو عزت دی زندگی عطا فرمائے. موت ایک یقینی عمل، اچانک موت. خوشحال بندہ گھروں نکل ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلے، گلاں کردے کردے اکھاں بند ہو جاتی ہیں، اچانک موت. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسرائیل کے نال وعدہ لیا سی کہ اسرائیل جس وقت میری روح قبض کرنے واسطے آوے نا تو مینوں پہلے دس دے کوئی قاصد بھیج دے، کوئی پیغام بھیج دے تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. یاد رکھو کہ انبیاء علیہ السلام دا ایسا جڑا بھی کوئی کلام ہے وہ ساڈے واسطے سبق ہے، وگرنہ انبیاء علیہ السلام موت کو ہر وقت یاد رکھتے. تو اسرائیل علیہ السلام جس وقت آئے نا، پوچھیا کس وجہ تو آئے ہو، کی کرن آئے ہو؟ عرض کی تھی اے یعقوب میں تھوڑی روح قبض کرنے واسطے. فرمایا اسرائیل تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ پہلے قاصد بھیجے گا، پیغام بھیجے گا، اس تو بعد آ کے میری روح قبض کرے گا. پیغام تیرا کوئی آیا نہیں، قاصد کوئی آیا نہیں، تو روح قبض کرنے واسطے آ گئی. عرض کی تھی اللہ دے پیارے قاصد تو میں کافی سارے بھیجے سن. فرمایا میرے تک تو تیرا کوئی قاصد نہیں پہنچیا. عرض کی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر تواڈے بالا دا سفید ہو جانا اے میرے ولوں موت دا پیغام ہی تا ہے، میرے ولوں موت دا پیغام ہی تا ہے، یہی تا میرا قاصد ہے. بالا دا سفید ہو جانا، جسم دا تندرست ہون تو بعد کمزوری آ جانا، کمر جا جھک جانا، سارے اسرائیل دے موت دے قاصد نے. یہ موت دے قاصد ذرا سی بھی اپنے گریبان سے جھانک لئیے کہ سارے کو قاصد کتنے کو پہنچ گئے اور اسی کتنی کی تیاری موت دی کر چکے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چاہتا ہے محفل دے وچ بیٹھے نے، دور خلافت ہے، محفل دے وچوں مجمع دے وچوں بندہ ایک کھڑا ہویا اور کہنے لگا یا عمر لا تنسر موتک، اے عمر اپنی موت نو نہ بھولی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ کلام سنیا، یہ گل سنی، آپ دے جسم اطہر دے اوتے کپ کپی تاہی ہو گئی، زاروں کتار رون لگ گئے. انہوں کولوں بلایا، انہوں آکھیا بے لیا میرے اوتے ایک احسان نہیں کرتا، تو روزانہ آیا کر، بس یہ جملہ مینوں ادھر ہی مجمع دے وچوں کھڑا ہو کے نا جملہ مینوں اچھی آواز نال کہہ دیا کر.
تیرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ مہینے دی مہینے تیری میں تنخواہ مقرر کر دوں، پھر میں وظیفہ دیا کرا۔ وہ بڑا خوش ہویا۔ ہن روزانہ حضرت عمر فاروق کو مجمع دے وچوں کھڑا ہو کے کہندا ہے، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولی۔ عرصہ گزرتا گیا، ایک دفعہ مجمع چ کھڑا ہو کے کہندا ہے، عمر اپنی موت کو نہ بھولی۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ دا وظیفہ وہ ہاتھ تے رکھیا اور اس کو آخیا کہ اج تو بعد تینوں آن دی ضرورت نہیں۔ اے عمر میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر لیا؟ فرمایا نہیں۔ کیا موت کو ہن تسی یاد نہیں رکھنا چاہتے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی پھر وجہ کی ہے؟ میری چھٹی کس وجہ کو؟ آپ نے داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرے، داڑھی جو ایک بال جدا کیتا جڑا کہ سفید ہو چکے سی۔ آپ فرماندے نے کہ پہلے تو مینوں یاد کرواندا سی، ہن میرے گھر دے وچ ہی مہمان آ گئے، ہن یہی مینوں یاد نہیں بھلائے گا۔ ہن سفید بال جڑا ہے ایدی وجہ تو میں کدی بھی موت کو نہیں بھلاں گا۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستو، ذرا اسی بھی اپنے گریبان سے چھان کے دیکھ لیے کہ ساڈے جسم دے کتنے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی دے یا سر دے بال کتنے سفید ہو چکے ہیں، موت دے کتنے پیغامات ساڈے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس دے باوجود کتنے جنازے اسی اپنے کندھے تے اٹھا چکے ہیں، کتنیاں میتاں نے جنہاں نو اپنے ہتھاں دے نال اسی غسل دے چکے ہیں، کفنا چکے ہیں، لیکن اس دے باوجود حالت ساڈی یہ ہے کہ بھائی اپنے نو اپنے ہتھاں دے نال دفن کر رہے ہونے ہیں، اسے ہی قبرستان دے دوسرے کنارے تے بیلی سگرٹاں پی رہے ہونے، اور ساڈیاں زمینداراں دیاں گلاں ہو رہی ہونے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ساڈا بھائی ساڈ تو جدا ہو گیا لیکن سانو پھر بھی موت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے۔ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، سن لینا آسان ہے لیکن سن کے عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ساڈا ایتھے یہ مجمع یہ اجتماع جڑا ہے یہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی موت کی فکر کریں، اپنی موت کی فکر کریں۔ ایک بزرگ دے بارے دے وچ آندا ہے، بازار دے کھڑے ہو کے نا اچھی اچھی آواز نال رو رہے، کسی نے رک کے پوچھیا بابا جی بازار دے وچ کھڑے رو رہے ہو کسی نے ماریا؟ فرمایا نہیں، ماریا نہیں، مینوں کوئی اور چیز ہے جڑی رون تے مجبور کر رہی۔ پوچھیا کی وجہ کی ہے، کس وجہ تو رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بازار دے وچ کھڑا سی، بازار دے وچ اتنا مجمع ہے، اتنے لوگ نے، افراتفری مچی ہوئی ہے، میں سوچیا کہ انہاں بازار والیاں دا، انہاں لوگاں دا اور رب دے درمیان صلح کروا دیا۔ انہیں پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر معاملہ کتوں تک پہنچیا؟ بابا جی نے فرمایا کہ وہ تو مندا ہے، وہ تو مندا ہے لیکن یہ نہیں منتے، وہ تو کہتا ہے کہ پکڑ کے لے آ میری بارگاہ دے وچ، میری خدمت دے وچ لے آ، میری بارگاہ دے وچ لے آ، ایک آنسو صرف اک دے وچوں بہان گے میں سابقہ سارے گناہ معاف کر دیا۔ گناہ تک ہی معاف کراں گا، گناہ بھی معاف کراں گا بلکہ انہاں گناہاں نو نیکیاں دے وچ بدل دیاں گا۔ کوئی آوے تا صحیح، کوئی میرے کو منگے تا صحیح، وہ مندا ہے، یہ نہیں منتے۔ اس وجہ تو میں رو رہا ہوں۔ چند دن تو بعد وہی بابا جی قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کے رو رہے ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی عجیب بندے ہو تسی، کدی تسی بازاراں دے وچ بیٹھ کے کھڑے ہو کے روندے ہو، کدی تسی قبرستان دے وچ آ کے روندے ہو، اج کی معاملہ ہے؟ فرمایا اج بھی اودن والا معاملہ ہے۔ فرمایا وہ کیویں؟ فرمایا اس وجہ تو، اس طریقے دے نال کہ اج بھی میرا دل کیتا کہ انہاں قبرستان والیاں دی اور رب دی صلح کروا دیں۔ پوچھیا پھر آج کی معاملہ، آج کس نتیجے تے پہنچے، آج کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ آج اے مندے نے وہ نہیں منتا۔ بڑا فکر اموز جملہ ہے، کاش کہ میری گل ساڑھے دلوں تے نقش ہو جائے۔ آج اے مندے نے، اے ترلے کرتے نے مولا ایک موقع اور دے دے، مولا ایک موقع اور دے دے، لیکن آج وہ نہیں منتا۔ آج ادھروں دعا دا قبولیت دا سلسلہ بند ہو چکے، آج وہ نہیں سنتا۔
تو اس تو پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جاوے، ادھروں سننا بند ہو جاوے، اس تو پہلے اے بندیا ذرا غور کر، جدوں اکھاں بند ہونیاں نے در حقیقت اکھاں کھلنیاں ہی، تو اس تو پہلے کہ ساڑیاں اکھاں بند ہو، مسجد دے وچ اعلان ہوئے کہ فلاں دا بھائی، فلاں دا پتر، فلاں دا باپ، فلاں دا چچا، فلاں دا تایا اس دنیا تے نہیں رہا، اس تو پہلے اے بندے اپنی موت دا فکر کر لے، اپنی موت دا فکر کر لے۔ ایک ایمان دی تازگی دے واسطے آخر دے وچ ایک روایت، ایک حدیث مبارکہ تانوں سناواں۔ جڑے مومنین نے، باعمل انسان نے، انہاں دے واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جس وقت جنت دے وچ جان گیا، جنتی سن رہے ہو جی جی، جنتی جس وقت جنت دے وچ جان گے نا تے انہاں نوں ایک چیز دا افسوس ہوئے گا، جنت دے وچ جان تو بعد بھی افسوس ہوئے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ افسوس کیڑی گل دا؟ جنت تا بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اتنے تا ہر چیز کی سہولت موجود، ہر نعمت اتنے موجود، حورا غلمان کھڑے نے، صرف دل دے وچ خیال آئے گا تے فوراً وہ چیز وہ نعمت سامنے موجود ہوگی۔ اتنے دکھ کیڑی چیز دا، اتنے پریشانی کیڑی چیز دی؟ تو سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا جنتی اس چیز دی تمنا کرن گے، انہوں نے پریشانی اس گل دی ہوئے گی کہ مولا تو سانو زندگی دیتی، سانو دنیا دیاں نعمتاں دتیاں، دنیا دے وچ رہ کر کے جڑے لمحات اسی غفلت دے وچ گزار دیتے، کاش وہ بھی تیرے ذکر دے وچ گزار دیتے تے پھر کیا ہی بات ہوتی۔ اس چیز دا دکھ انہاں نوں تڑپاوے گا۔ جہنمی تو پریشان ہون گے، لیکن جنتی بھی میرے محبوب نے فرمایا پریشان ہوں گے۔ تو میرے واجب القدر بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو موت تو پہلے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات، ایک مسئلہ میرے ایک دوست نے واٹس ایپ کے ذریعے میرے کو پوچھا سی، سوال کیتا سی کہ ایصال ثواب دا سونا طریقہ کی ہے۔ ساڈے وچ ایک رواج جڑا ہے وہ ساڈے وچ چل پیا کہ میں اس کو رواج ہی آکھاں گا، وگرنہ شریعت دے وچ یہ حرام نہیں، شریعت دے وچ حرام نہیں۔ ایک حرام چیز ہوتی ہے، ایک حلال چیز ہوتی ہے، ایک واجب ہوتی ہے، ایک فرض ہوتی ہے، ایک محسن یعنی سونی چیز ہوتی ہے، سونا طریقہ۔ ایصال ثواب جڑا ہے یہ فرض نہیں، جی میں نماز ساڑے ہوتے فرض ہے، سب تو پہلے یہ چیز ذہن میں رکھو، جی میں نماز ساڑے ہوتے فرض ہے، ایصال ثواب فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ ایصال ثواب اپنے بھائی دے نال وفاداری دا ایک ثبوت ہے، یہ فرض نہیں۔ اس نو مثال کے طور پہ جڑا سوال ہویا سی کہ 40 دن تک بندہ جدو فوت ہوتا ہے یا بچہ فوت ہوتا ہے، 40 دن تک بعد نماز اثر ساڈے وچ رواج یہ بھی ہے کہ اگر وہ ساڈا بیلی یا بھائی جڑا ہے وہ اگر ساری زندگی 7 اپ بوتل پیندا رہا تو اس ختم شریف دے وچ اسی 7 اپ بوتل رکھنی، اگر وہ ساری زندگی پراٹھا شوق نہ کھانا رہے اسی اپنے اتنے لازم کر لیا کہ پراٹھا ہی رکھنا ہے، اس تو بغیر یہ سارے ثواب نہیں ہوگا، بوتل نہ رکھاں گے یہ سارے ثواب نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے دے نال اثر تو بعد اثر تو پہلے کرواتا تو یہ سارے ثواب نہیں ہوگا۔ یہ سب غلط من گڑت کرنا، شرع دے وچ کوئی ایسی کسی قسم کی قید موجود نہیں۔ اگر 40 دن تو نہیں کروا سکیا 39 دن کروائے تو کئی ساڑیاں بہناں بیبیاں جڑیاں نے وہ گلے شکوے شروع کر دیں، 40 دن پورے کر لیں تینوں موت پینی سی۔ اللہ دی بندی 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر 39 دن بھی نہ بھی 39 دن پورے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں مسجد میں آنے کی توفیق دیتی، مسجد میں پہنچ گیا، مسجد میں نماز پڑھن تو بعد اپنے بھائی دے واسطے دعا کر، یہ بھی یہ سارے ثواب ہیں۔ تو حج کیتا ہے اپنے بھائی دے ولوں بھی حج کر دے، عمرہ کر دے، یہ بھی یہ سارے ثواب ہیں۔ یہ سارے ثواب کسی بھی جگہ دے کسی بھی وقت تو اپنے بھائی دے واسطے کر سکتے ہیں۔
جس وقت تو اپنے واسطے دعا کر دیں، دعا کر دیں، دعا کا کوئی وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں، دعا کسی وقت بھی کر سکتے، یہ بندے اور رب کے درمیان دا کلام ہے، کسی وقت بھی رب نال کلام کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت اپنے واسطے منگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، میری بھی مغفرت فرما دے، ولی والدیہ وللمؤمنین، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، میرے مومنین بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، قیامت والے دن۔ کسی وقت بھی تو دعا کر سکتے ہیں، اسی کو تو احسان ثواب کہتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں پہنچان نو، ثواب کہتے ہیں ثواب نو، یعنی نیکی نو پہنچانا، یہ کہتے ہیں سارے ثواب، وہ تو کسی وقت بھی پہنچا۔ ضروری نہیں کہ اثر تے مغرب کے درمیان کرے گا تو مقبول ہوئے گا، وگرنہ اور کسی وقت کرے گا تو مقبول نہیں ہوئے گا۔ یہ سارے ثواب کسی وقت بھی کر سکتے ہو، صرف اتنا سمجھ لو کہ یہ سارے ثواب بالکل جائز ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی دے، اگر میں دلائل کے طور پہ احادیث مبارکہ رکھا تو یہ واسطے وقت چاہیے، صرف اتنا سمجھ لو کہ یہ سارے ثواب احادیث مبارکہ کی روشنی جو ثابت ہے، لیکن یہ واسطے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار کی دعا ہے خالق کائنات میرے چند معروضات اپنی بات بار کے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مرحوم بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے فکر آخرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔